خوفناک مہم۔ موجودہ دور میں جنگ مخصوص علاقے میں نہیں بلکہ ہر میدان میں لڑی جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی مہم کی کہانی جو میدان جنگ سے دور سر کی گئی تھی۔ مصنف نسیم اقبال۔ زمین دوز ریلوے اسٹیشن پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہلکی روشنی میں کھڑے ہوئے ریڈی آلڈوک نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا اور اس 1 منٹ کے اندر اندر اس کے مطلوبہ شخص کو اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن مطلوبہ شخص؟ آلڈوک نے ایک بار پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ جو لوگ ریلوے اسٹیشن پر نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے محکمہ دفاع کا کوئی اہم رکن سمجھا جا سکتا۔ سب کے سب تھکے تھکے سے کاروباری اور عام ملازمت پیشہ لوگ جن کے چہرے موجودہ حالات کی وجہ سے پریشانی کی کیفیات کا شکار تھے۔ اس 1 منٹ میں تو کوئی نیا آنے والا اس کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر آلڈوک نے جیب میں رکھے ہوئے لفافے کو تھپتھپایا۔ اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ ہی اس کا مضمون بھی یاد آیا۔ مسٹر آلڈوک، براہ کرم ریلوے اسٹیشن اینی کوب پہنچو اور ٹھیک 12 بجے ایک شخص سے مل کر اس سے تعاون کرو۔ اسی ٹیلی گرام کے نتیجے میں ریڈی آلڈوک نے اس سرد رات میں اپنی گرم محبوبہ جوائنا گراہم کو چھوڑا تھا، جو اعلیٰ درجے کی اسکوچ کی گئی بوتلوں سے زیادہ نشہ آور تھی۔ اسپین کی ایک حسین رقاصہ جو جنگ کی وجہ سے اپنے لچکدار بدن کے لوہے کو منوا نہیں سکی تھی اور تاریک راتوں کا شکار ہو کر کسی مضبوط سہارے کی تلاش پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان دنوں اس کا مضبوط سہارا ریڈی آلڈوک تھا، جو ہوا بازی کے اعلیٰ ترین اعزازات سے آراستہ تھا۔ مالی طور پر مطمئن ہوا باز ریڈی آلڈوک خود بھی ایک معزز فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور پھر اس کی سرکاری ذمہ داریاں اسے اور زیادہ معزز بنا کر پیش کرتی تھیں۔ لیکن مضبوط لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں۔ دبلی پتلی نازک اندام لڑکیاں خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کے لیے پرکشش نہیں ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آسانی سے جوائنا گراہم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرد موسم کی شدت جوائنا کی گرم آغوش تک نہیں پہنچ پاتی تھی اور اس آغوش سے نکلنے کے بعد بھی سرد موسم کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اپنی تمام تر فطرت کے باوجود ریڈی آلڈوک اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ایک نیک نام انسان تھا۔ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار ہوا باز تھا بلکہ اہم ترین کارناموں کی انجام دہی کے لیے اس کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا تھا۔ جنگ کے اس مختصر وقفے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے بعد خود کو ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ہوا باز تسلیم کرا چکا تھا۔ گویا رزم اور بزم دونوں میں وہ ایک مکمل انسان گردانا جاتا تھا۔ اس کے محکمے کے افسران کو کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے سرد ماحول پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد آلڈوک نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس میں سے ایک سگریٹ منتخب کیا اور پھر اسے اپنے مخصوص انداز میں سگریٹ کیس پر ٹھونک کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسی وقت عقب میں ایک شعلہ بلند ہوا اور اس کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ آلڈوک کے چہرے کے عضلات میں ایک ہلکا سا تناؤ پیدا ہوا اور ختم ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی بجائے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور اس کا ایک کش لے کر اسے ہونٹوں سے نکال دیا۔ سگریٹ جلانے والا خود ہی سامنے آ گیا تھا۔ یہ ایک پستہ قامت نوجوان شخص تھا جسے آلڈوک نے سامنے والی بک اسٹال پر سیلز مین کی حیثیت سے دیکھا تھا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میرا نام بونی پارٹلر ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ میری گھڑی 12 بجا رہی ہے، آلڈوک نے کلائی گھڑی سامنے کرتے ہوئے کہا، اور میری بھی۔ ویسے اس کے ساتھ ہی اگر میں 312 FPF کا ذکر نہ کروں تو میری کوتاہی ہے، بونی پارٹلر نے کہا۔ کہو بونی، سفر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آلڈوک بولا۔ نہایت عمدہ بات ہے، تو پھر آئیے چلیں۔ ویسے بھی یہاں کا ماحول بے حد فرسودہ ہے۔ جس ماحول میں حسین چہرے کم ہو جائیں بھلا اس کی کیا اہمیت، بونی نے کہا۔ یہاں حسین چہرے زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں، آلڈوک نے اس دلچسپ آدمی کی دلچسپ باتوں سے محظوظ ہو کر کہا، اور وہ دونوں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ بونی پارٹلر ایک چھوٹی سی کار کی طرف بڑھ گیا جو کافی پرانی تھی لیکن جس کا انجن بے آواز اور رفتار انتہائی عمدہ تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی حدود سے نکل کر ایک خاموش سڑک پر پھسلنے لگے۔ تمہاری طبیعت کے بارے میں نہیں جانتا دوست، لیکن اگر سڑکوں پر سردی برس رہی ہو تو کوئی بدقسمت خوابگاہ میں اپنی محبوبہ کے بدن کی پیمائش کی بجائے سڑکوں کی لمبائی ناپ رہا ہو تو کم از کم حسین لڑکیوں کے تذکرے سے ہی دل بہلایا جا سکتا ہے، بونی نے کہا۔ میں تم سے متفق ہوں، آلڈوک نے مسکرا کر جواب دیا۔ یقیناً تمہارا ذہن اپنی ذمہ داریوں میں الجھا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نہ صحیح میں تمہیں اپنی نئی محبوبہ سویٹی پارلر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس لڑکی کے بدن کی پیمائش، بونی کہتا جا رہا تھا۔
सुनसान सड़क खत्म हो गई और नवाही इलाके से गुजरते हुए वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में पहुंच गए। इस दौरान आल्डविक का दिलचस्प साथी अपनी 3 महबूबाओं की कहानी सुना चुका था और बिलाशुबा आल्डविक को सर्दी या रास्ते की लंबाई का एहसास नहीं हुआ था। यहाँ तक कि कार एक तंगो तारीख गली के सामने रुक गई। आओ अब जिंदगी का ये रुख भी देख लें, वो नीचे उतरकर बोला और आल्डविक खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। एक तंग रास्ते पर चलते हुए वो पुरानी तर्ज की एक इमारत के सदर दरवाजे तक जा पहुंचे। दरवाजे की दूसरी जानिब 2 मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। हालांकि यहाँ तक आते हुए और बोनी की दिलचस्प बातें सुनते हुए भी आल्डविक के जहन में एक ख्याल बार बार उभरा था। किसी सरकारी जिम्मेदारी के लिए ये रास्ते और ये जगह क्या हैसियत रखती है, और खास तौर से ये इमारत। गो दोनों अपने अपने कोर्ट पर आए थे, पर एक तरह से ये बात बाइसे इत्मीनान थी। लेकिन जर्मन जासूस भी अहमक नहीं थे। वो अपनी चाबुक दस्ती और महारत से खासे नुकसानात पहुंचा चुके थे। लेकिन पहरेदारों को देखकर आल्डविक को किसी कदर इत्मीनान हो गया। इन दोनों ने पहरेदारों को अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए और उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल गई। तवील बरामदे से गुजरकर वो एक चूबी कमरे में पहुंचे जिसमें चारों तरफ साइंसी आलात दिखाई दे रहे थे। कमरे के वस्त में एक मुअम्मर शख्स एक मेज के पीछे गर्दन झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ था। कदमों की आड़ से उसने गर्दन उठाई, इन दोनों को देखा और बोला, फरमाइए। ये विंग कमांडर रेडी आल्डविक हैं जनाब। एयर मार्शल गैरी होप ने उन्हें आपके पास भेजा है, बोनी ने तारुफ कराया। ओह आइए तशरीफ रखिए। बूढ़े शख्स ने कुर्सी से थोड़ा सा उठकर आल्डविक से मुसाफा किया और उसे बैठने के लिए कुर्सी पेश कर दी। मैं इजाजत चाहता हूँ, बोनी ने कहा। शुक्रिया, बूढ़े ने मुख्तसर जवाब दिया और बोनी गर्दन खम करके वापस पलट गया। बूढ़े ने अपने सामने के कागजात एक तरफ सुरका दिए और फिर नरम और मध्यम आवाज में बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर आल्डविक। एयर वाइस मार्शल ने आपके बारे में बहुत सी तफसीलात बताई हैं और ये सारी बातें आपको मुमताज करती हैं। फौजी हीरो हर दौर में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। मैं भी आपके कारनामों से फख्र महसूस करता हूँ, उसने कहा था। शुक्रिया जनाब, आल्डविक ने जवाब दिया। बूढ़ा चंद साथ खामोश रहा, फिर बोला, मुल्क की बका बल्कि इंसानियत की बका के लिए बाज़ औक़ात खुद भी दरिंदों की सफ में शामिल होना पड़ता है। जैसे आप तैयारी लेकर फिजा में निकलते हैं और आपका मकसद सिर्फ तबाही होता है। आप जानते हैं कि आपका शिकार इंसान ही होंगे, लेकिन आप इसके लिए मजबूर हैं। इंसान को बचाने के लिए इंसानों पर ही हमलावर होना पड़ता है। मेरी लाइन भी तामीर है, तखरीब नहीं। मैं तामीर के लिए ही तखरीब कारी कर रहा हूँ। मेरी मुराद इस बम से है जो मुरव्विजा बमों से कहीं ज्यादा तबाकुन और खतरनाक है। 3 माह से मैं इन बमों की तैयारी में मसरूफ हूँ और अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो चुका हूँ। बूढ़ा कह रहा था। क्या ये बम फिजाइया के हवाले कर दिए गए हैं? आल्डविक ने पूछा। जी नहीं, लेकिन एयर वाइस मार्शल के मशवरे के तहत आप इन्हें अपनी नई मुहिम में इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त आपको तकलीफ दी गई है, बूढ़े ने कहा। मैं खुशी से अपना फर्ज अंजाम देने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे अभी तक अपनी इस मुहिम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आल्डविक बोला। ये जिम्मेदारी भी मेरे सुपुर्द की गई है, तशरीफ लाइए, फिर दूसरे कमरे में चलकर इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे। बूढ़ा अपनी जगह से उठ गया और आल्डविक ने भी कुर्सी छोड़ दी। दोनों इस कमरे से मुल्हक दूसरे कमरे में आए, जो पहले कमरे से ज्यादा कुशादा था। पूरे कमरे में सिर्फ एक मेज पड़ी हुई थी जिस पर एक बड़ा सा नक्शा फैला हुआ था। मुझे ताज्जुब है कि आपने अभी तक मेरा तारुफ हासिल करने की कोशिश नहीं की, बूढ़े ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। माफ कीजिए, मैं ये आपका फर्ज समझता हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले शख्स ने आपसे मेरा तारुफ कराते हुए आपके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं इस वक्त से मुंतज़िर था कि आप ही कुछ अपने बारे में बताएंगे, आल्डविक ने साफ गोई से कहा। तबिस्ता साहिल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा नाम कॉन्स पैट्रिक है और मैं चीफ एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर हूँ। मुझे एयरक्राफ्ट सेक्शन का मुशीर भी मुकर्रर किया गया है, उसने कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई, आल्डविक ने रस्मन कहा। अब जरा नक्शे के करीब आ जाइए, कॉन्स पैट्रिक ने कहा, और दोनों मेज के गिर्द जाकर खड़े हो गए। कॉन्स ने पेंसिल से नक्शे पर एक दायरे का निशान बनाते हुए कहा। इस इलाके को रोहर के नाम से पुकारा जाता है। इस जगह पर 3 बैराज हैं जहां बिजली पैदा की जाती है। इस बिजली से बेशुमार जर्मन कारखाने चलते हैं और इनमें ज्यादातर कारखाने असलहा और गोला बारूद तैयार करते हैं। अगर इन बैराजों को तबाह कर दिया जाए तो ये कारखाने बेकार हो जाएंगे और सारा इलाका पानी में डूब जाएगा। इन बैराजों में सबसे अहम मोलेने डैम है। मैं इस डैम के बारे में आपको पूरी तफसीलात बताता हूँ। बूढ़े कॉन्स पैट्रिक ने मेज के नीचे हाथ डालकर एक फाइल निकाला और उसे खोलकर सामने रख दिया।
मोलेने डैम की दीवार 850 गज लंबी और 130 फीट ऊंची है। इसकी चौड़ाई 100 फीट के लगभग है। यहाँ हर वक्त 1 अरब 40 करोड़ टन पानी जमा रहता है। ये डैम मई के वस्त तक भर जाता है। अगर हम इसे इस वक्त तबाह कर दें तो हम दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। जर्मनी का एक अहम प्रोजेक्ट मफलूज होकर रह जाएगा। बिजली की फराहमी बंद होने से असलहों के कारखाने बेकार होकर रह जाएंगे और फौजों को असलहा सप्लाई बंद हो जाएगी। कोन्स कह रहा था। क्या आपके बनाए हुए बम इस कदर ताकतवर हैं मिस्टर कोन्स कि मोलेने डैम की इस दीवार को उड़ा सकें? आल्डविक ने सवाल किया। हाँ, लेकिन उसके इस्तेमाल का एक मखसूस तरीका है, कोन्स बोला। वो क्या? आल्डविक ने पूछा। दीवार को तबाह करने के लिए आपके ख्याल में मौसर तरीका क्या होगा? कोन्स ने कहा। बम को दीवार के दरमियान गिराया जाए, आल्डविक ने जवाब दिया। नहीं मिस्टर आल्डविक, आप इस बम को दीवार के साथ पानी में गिराएंगे। जो ही ये पानी में गिरकर फटेगा तो पानी में लाखों गुना बढ़ की तवानाई पैदा हो जाएगी और ये तवानाई इस दीवार को तोड़ देगी। इसके इस्तेमाल का यही तरीका है। इसके बरक्स दूसरी सूरत खुद आपके लिए सख्त तबाहकुन साबित होगी, कोन्स ने कहा। वो किस तरह? आल्डविक ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। ये बम इंतहाई नीची परवाज करके गिराना होंगे। अगर ये दीवार पर गिरे तो अव्वल तो दीवार की तबाही के कम इम्कानात हैं। दूसरे, नीची परवाज में बम के इस्तेमाल से बम फेंकने वाले तैयारे भी तबाही का शिकार हो जाएंगे। बम अगर बुलंदी से गिराया गया तो निशाना दुरुस्त नहीं आएगा। याद रखिए कि बम दीवार के एन साथ गिरना चाहिए, कोन्स ने कहा। इस इलाके में तैयारा शिकन तोपों की मौजूदगी तो यकीनी अमर है, आल्डविक ने गहरी सांस लेकर कहा। जाहिर है जर्मन अपने अहम मकामात की हिफाजत के लिए जो कुछ कर सकते होंगे उन्होंने जरूर किया होगा। इस तरह यह सवाल बेमकसद है, कोन्स बोला। इस बारे में कुछ और तफसीलात? आल्डविक ने पूछा। जी नहीं, बस मेरी यही जिम्मेदारी है। एक बार फिर हिदायत करता हूं कि अपने हवाबाजों को नीची परवाज की खास तरबियत दें। उन्हें सतह जमीन से ज्यादा 150 फीट की बुलंदी पर परवाज करना है, कोन्स बोला। बेहतर, आल्डविक ने कहा और फिर बोला, गोया मुझे इजाजत? खुदा हाफिज, बूढ़े कोन्स ने जवाब दिया और बोला। बाहर आपका दोस्त बोनी मौजूद होगा जो आपको किसी मुनासिब जगह तक पहुंचा देगा जहां से आप अपने घर जा सकेंगे। इससे बराह रास्त अपने घर तक ले जाने की फरमाइश ना करना। हम हर एहतियाती तदबीर को मद्देनगार रखेंगे, कोन्स बोला। मुनासिब, आल्डविक ने जवाब दिया और कोन्स से मुसाफा करके बाहर निकल आया। बूढ़े कोन्स के बयान के मुताबिक सदर दरवाजे के बाहर बोनी एक दीवार से टेक लगाए किसी रिसाले की वर्करदानी में मसरूफ था। आल्डविक को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। खुदा की कसम, मुझे ऐसे काम बहुत पसंद हैं जिनमें तवालत ना हो। भाई, कम अज कम इन सर्द रातों में तो कोई नशिस्त होनी भी नहीं चाहिए, वरना इंसान इस गुफ्तगू में पूरी दिलचस्पी ले ही नहीं सकता। खास तौर से कोई नौजवान शख्स, क्योंकि उसका जहन बार बार अपनी नौजवान महबूबा की आगोश में पहुंच जाता है। पता नहीं मेरे इन अल्फाज के बारे में आपकी क्या राय हो मिस्टर आल्डविक, बोनी ने कहा। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, आल्डविक ने हंसते हुए कहा। वैसे आप गहरे इंसान हैं। मैं तमाम रास्ते अपनी महबूबाओं के किस्से सुनाता आया हूं और आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी कोई महबूबा रखते हैं। बहरहाल कोई हर्ज नहीं है। अभी मेरी चंद महबूबाएं और बाकी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। अरे कहीं आप शादीशुदा तो नहीं? क्योंकि अमूमन शादीशुदा लोग दूसरों को अपनी महबूबाओं के बारे में बताते हुए कतराते हैं, बोनी कह रहा था। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, आल्डविक ने उसके साथ कार में बैठते हुए जवाब दिया और बोनी ने गर्दन हिलाकर कार स्टार्ट कर दी। खुदा का शुक्र है, वरना शादीशुदा लोग। वो एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। आल्डविक ने उससे शादीशुदा लोगों के बारे में मजीद कुछ नहीं पूछा था और ये शख्स जरूरत से ज्यादा बातूनी मालूम होता था। कोन्स की हिदायत के मुताबिक वो ब्रिज स्क्वायर पर उतर गया, वरना इस वक्त इसकी ख्वाहिश थी कि सीधा स्पेनिश रकासा जोइना ग्राहम की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उसे साथ लेकर अपने घर आ जाए। जोइना ने उससे आज शाम के प्रोग्राम के बारे में पूछा तो उसने अपनी मसरूफियात का बहाना कर दिया था। ब्रिज स्क्वायर पर टैक्सी के इंतजार में खड़े हुए उसने सोचा कि इस वक्त जोइना की रिहाइशगाह जाना मुनासिब होगा। तारीख रातें थीं और जोइना यकीनन सो चुकी होगी। उसे जगाना भी एक मसला होगा। क्यों ना घर पहुंचकर पहले उसे फोन किया जाए, लेकिन फोन तो यहां से भी हो सकता है। वो फोन करके जोइना को बता देगा कि वो आ चुका है और जोइना तैयार होकर बाहर निकल आए, फिर उसे अपने साथ इसी टैक्सी में लेकर घर पहुंच जाए। सर्द रात की उदासी जोइना के तस्वुर ने खत्म कर दी थी और इसने टेलीफोन बूथ की तलाश में निगाहें दौड़ाई। बूथ ज्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन 10 मिनट तक वो बार बार जोइना को रिंग करता रहा और दूसरी तरफ से फोन रिसीव नहीं किया गया।
یہ وقت ہی غلط ہے، اس نے سوچا، اور فون بوتھ سے نکل آیا۔ اتفاق سے ایک خالی ٹیکسی گزری اور اس نے اشارہ کر کے اسے روک لیا، لیکن اپنے فلیٹ کا تالا کھلا دیکھ کر اس کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ اس کی ہر نئی دوست کے پاس اس کے فلیٹ کی دوسری چابی رہا کرتی تھی، اور آج کل اس کی چابی والی دوست جوائنا ہی تھی۔ چنانچہ فلیٹ میں یا تو کوئی چور داخل ہوا ہے یا پھر جوائنا۔ دونوں کی پذیرائی کے لیے وہ دبے پاؤں فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ خوابگاہ سے ہلکی روشنی چھن رہی تھی۔ اس کے شیشے سے دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ جوائنا اس کی مسحری پر دراز ہے۔ بڑی دلچسپ رات ہے۔ اس نے دروازے کو کھولا اور جوائنا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہونٹوں پر استقبالیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہیلو ریڈی، اس نے کہا، میں تقریباً 3 گھنٹے سے جاگ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بولی، سوری ڈارلنگ، اس میں سے 10 منٹ کم کر لو جو میں نے تمہاری رہائش گاہ پر فون کرنے میں گزارے ہیں۔ ریڈی آلوک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ، میں تو 9 بجے ہی آ گئی تھی۔ میں نے سوچا آج تمہاری غیر موجودگی ہی میں تمہارے تصور میں رات گزاری جائے۔ کبھی کبھی اس میں بھی لطف آتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ رات کے کسی نہ کسی پہر تو تم آ ہی جاؤ گے۔ وہ بولی، ہاں، اتفاق سے جلدی فرصت مل گئی ہے۔ تب میں تمہارے لیے اسکوچ بناتی ہوں، وہ بولی، اور میں اسے انکار نہیں کروں گا، آلوک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈریسنگ الماری کے قریب پہنچ گیا۔ ڈریسنگ الماری کا مخصوص نمبروں سے کھلنے والا تالا درست طریقے سے بند نہیں تھا، حالانکہ آلوک نے آج تک ایسی غلطی نہیں کی تھی کہ تالا درست طریقے سے بند نہ ہوا ہو۔ اس کا تعلق فضائیت سے تھا اور وہ ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ گو کہ دشمن کے خفیہ ایجنٹوں کے لیے کوئی ہواباز قابل توجہ نہیں ہوتا، لیکن آلوک کو اپنی مقبولیت کا علم تھا اور اس احساس کے تحت سخت محتاط ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ لڑکیوں کے معاملے میں فراخ دل بھی تھا اور اکثر اس کی پسندیدہ دوست لڑکیاں اس کی غیر موجودگی میں اس کے مکان کو اپنا مکان سمجھ لیتی تھیں، اس لیے اسے خاص احتیاط سے کام لیتے ہوئے کبھی کوئی ایسی چیز اس فلیٹ میں نہیں چھوڑی تھی جو کسی طور دوسروں کے لیے کارآمد اور اپنے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ اپنے معمولات میں احتیاط کا قائل تھا، اس لیے تالے کی کیفیت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اسے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس تصور نے اسے ایک دم محتاط کر دیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ الجھن میں پڑا اور دوسرے لمحے ہی مطمئن ہو گیا۔ اگر الماری کو کھولنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ جوائنا کے علاوہ کس کی کوشش ہو سکتی ہے؟ لیکن کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب جوائنا کے سوا کون دے سکتا تھا؟ سلیپنگ سوٹ تبدیل کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ذہانت اور ہوشیاری شرط ہے۔ اس خوبصورت سرد رات میں جوائنا کا قرب بھی ضروری ہے اور حقیقت حال کا معلوم ہونا بھی۔ چنانچہ وہ کوٹ پہن کر جوائنا کے قریب پہنچ گیا۔ اس دوران جوائنا 2 گلاسوں میں شراب انڈیل چکی تھی۔ احتیاط کے پیش نظر آلوک نے نہایت چالاکی سے گلاس بدل لیے اور پھر دونوں شراب سے شغل کرتے رہے۔ اس دوران گفتگو بھی جاری رہی۔ سگریٹ کہاں چھوڑ دی ریڈی؟ جوائنا نے کہا۔ اوہ سوری، میرے لباس میں رہ گئی ہے، پلیز ذرا تم نکال لو۔ آلوک کو فوراً ہی سوجھی تھی۔ جوائنا اٹھ کر الماری کے قریب پہنچ گئی۔ آلوک عقب سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جوائنا نے تالا ٹٹولا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیسے کھولوں؟ یہ تو شاید نمبروں سے۔ جوائنا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوہ ہاں، 312 ملا لو، کھل جائے گا، آلوک نے جلدی سے کہا۔ ویسے دل ہی دل میں وہ سوچا تھا کہ یا تو اسے غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر جوائنا بہت چالاک ہے اور بر وقت سنبھل گئی ہے۔ بہرحال جوائنا اس کے لباس سے سگریٹ اور لائٹر نکال لائی اور پھر اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس کے کش لینے لگی۔ سرد رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ دو بار ہوائی حملے کا سائرن ہوا، دھماکے ہوئے اور اس کے بعد فضا پرسکون ہو گئی۔ آلوک بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جوائنا کی گہری گہری سانسیں اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے۔ کافی دیر تک آلوک خیالات میں ڈوبا رہا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ یہی سوچا تھا کہ اس بات کا فیصلہ کس طرح ہو کہ جوائنا نے اس کی الماری کھولی تھی۔ الماری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آلوک کے لیے باعث تشویش ہو، بس وہ جوائنا کی حیثیت کا تعین کرنا چاہتا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جوائنا کی آواز سنائی دی تھی، ریڈی ریڈی، کیا تم سو گئے؟ آلوک جواب دینے والا تھا، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ جوائنا کی آواز میں کوئی خاص بات ہے۔ اس آواز میں صرف خود کو مطمئن کرنے کا سا انداز ہے۔ اگر وہ غنودگی کی کیفیت میں ہوتا تو اس آواز پر فوراً بول پڑا ہوتا، لیکن وہ پوری طرح جاگ رہا تھا اور اس آواز کے تاثر کو سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ ایک لمحے میں اس نے خود کو سنبھال لیا اور جوائنا کو کوئی جواب نہ دیا۔ اوہ، شاید تم سو ہی گئے ہو، میں ذرا باتھ روم میں جا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ اٹھ گئی۔ اس نے ایک گہری نگاہ ریڈی کے چہرے پر ڈالی
اور ریڈی نے اپنے چہرے کے تاثرات میں معصومیت پیدا کر لی، وہ معصومیت جو ہر سوئے ہوئے انسان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ تب جوائنا مڑی اور آلڈوک نے آنکھوں میں باریک سی جھری بنا لی۔ اس نے دیکھا کہ جوائنا نے جھک کر میز سے سگریٹ لائٹر اٹھا لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ صرف لائٹر؟ آلڈوک نے دیکھ کر تعجب سے سوچا۔ اگر لائٹر کے ساتھ وہ سگریٹ بھی اٹھاتی تو شاید یہ بات قابل توجہ نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ باتھ روم میں سگریٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف لائٹر؟ کیا وہ کسی چیز کو جلا کر ظاہر کرنا چاہتی ہے؟ جوائنا باتھ روم میں داخل ہو گئی اور اس کا دروازہ بند کرتے ہی آلڈوک نے بھی کوئی آواز پیدا کیے بغیر مسحری چھوڑ دی۔ وہ بلی کی طرح چاپ پیدا کیے بغیر باتھ روم کے نزدیک پہنچ گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے باتھ روم میں کوئی ایسا سوراخ نہیں تھا جس سے دوسری طرف کا منظر دیکھ سکتا۔ اس نے دروازے کی ایک باریک جھری سے کان لگا لیا، لیکن باتھ روم میں کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سانس بھی آہستہ سے لے رہی ہو۔ آلڈوک نے پریشانی سے گردن ہلائی۔ ایک بلا وجہ کی غلط فہمی نے اس کی نیند اڑا دی ہے۔ جوائنا کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ وہ یہاں سے ہٹنے والا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری اور اس کا کان پھر دروازے سے جا چپکا، اور وہ آواز آلڈوک کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ یہ تو بونی کی آواز تھی اور وہ اپنا کوٹ دوہرا رہا تھا۔ پھر اسے خود اپنی آواز سنائی دی۔ بونی اور اس کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ ساری گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر بونی کی زبانی اس کی محبوباؤں کے قصے ابھرے، اور اس کے بعد کونس کی اور اس کی گفتگو شروع ہو گئی۔ آلڈوک کا دماغ حیرت سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ آوازیں کہاں ریکارڈ ہوئیں؟ اور اچانک اسے لائٹر کا خیال آیا۔ یہ بھی یاد آیا کہ لائٹر جوائنا گراہم نے ہی اسے تحفہ دیا تھا۔ اس کے پاس ایسے 2 لائٹر تھے۔ ہاتھی دانت کا بنا ہوا یہ لائٹر آلڈوک کو پسند آیا تھا، اور جوائنا نے کہا کہ اس کے پاس ایسا ہی دوسرا لائٹر بھی ہے، یہ لائٹر وہ رکھ لے۔ اور ابھی جوائنا نے میز سے صرف لائٹر اٹھایا تھا۔ تو میرا اندازہ درست ہے، الماری کھولی گئی تھی اور جوائنا لیکن وہ اسی قدر سوچنے پایا تھا کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ جوائنا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آلڈوک ششدر رہ گیا۔ سوری آلڈوک، مجھے شبہ ہوا تھا کہ دروازے کے پاس کوئی موجود ہے۔ یہ تم ہو؟ وہ مسکرائی۔ اور حقیقت حال سے واقف ہو گئے ہو۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پستول تھا۔ بڑا خطرناک پروگرام ترتیب دیا ہے تم لوگوں نے، واقعی، اور بڑی ذہانت سے۔ تم ضرور حیران ہو رہے ہوگے ریڈی، یا مسٹر ریڈی آلڈوک، در حقیقت میرا تعلق اسپین سے ہے، لیکن میں جرمنوں کے لیے کام کر رہی ہوں، اور تمہارے نزدیک آنا میرے لیے بہت کارآمد رہا۔ یہ لائٹر ایک اعلیٰ درجے کا ٹیپ ریکارڈر ہے جو صرف انسانی آواز کے دباؤ سے آن ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تمہارے پروگرام معلوم ہوتے رہیں، کیونکہ میں ریڈی آلڈوک کی حیثیت سے واقف تھی۔ اگر تم میری طرف سے مشتبہ نہ ہوتے تو میں خاموشی سے چلی جاتی، لیکن افسوس، وہ بولی۔ سنو جوائنا، اگر تمہارا تعلق جرمن فوجوں سے ہے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ جلد بازی مت کرو، ممکن ہے تمہیں ایک کام کی بات معلوم ہو جائے، آلڈوک نے کہا۔ آلڈوک نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، لیکن جوائنا کی گفتگو کے دوران اس نے اس خوفناک صورتحال سے نمٹنے کی ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایک ماہر ہوا باز تھا، اور ہوا باز کا ذہن فوری فیصلے کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، کیونکہ پلک جھپکنے کا وقفہ ہی اس کی زندگی یا موت کا ضامن ہوتا ہے۔ جوائنا باتھ روم کے ادکھلے دروازے کے قریب کھڑی تھی، اور اس کا بدن باتھ روم کے اندر ہی تھا، جبکہ پستول والا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ گویا اگر کسی طرح دروازہ بند ہو جائے تو جوائنا کا پستول والا ہاتھ باتھ روم کے دروازے اور چوکھٹ میں پھنس سکتا ہے، اور دروازہ بند کرنے کی ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ ڈیئر جوائنا، میں بھی درپردہ جرمنوں کے لیے کام کر رہا ہوں، اور تمہیں اس کے لاتعداد ثبوت دے سکتا ہوں۔ میرے پاس ایسی اہم اطلاعات ہیں کہ جرمن۔ آلڈوک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جوائنا پر ان الفاظ کا خاطر خواہ رد عمل ہوا ہے، اور وہ کسی قدر حیران ہو گئی ہے۔ چنانچہ دوسرے لمحے اس نے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کے اوپری حصے پر انگلیاں جما کر اسے زور سے کھینچا، اور جوائنا دھوکہ کھا گئی۔ اس کی کلائی دروازے میں دب گئی، اور اس کے حلق سے ایک کریا چیخ نکل گئی۔ پستول خود بخود دروازے کے باہر آ گرا۔ آلڈوک نے اسے ٹھوکر ماری اور دروازے کو کھول کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جوائنا اپنا ہاتھ پکڑے دوہری ہو گئی۔ اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اور درد کی شدت سے اس کے حلق میں آواز گھٹ گئی تھی۔ آلڈوک نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کر دی، اور وہ اچھل کر نہانے کے ٹب میں جا گری، لیکن اس بری طرح گری کہ گردن ٹیڑھی ہو گئی اور اس کے منہ سے خون ابل پڑا۔ آلڈوک نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ جوائنا نے 2-3 ہچکیاں لیں اور دم توڑ دیا۔ خوش نصیب ہو، آلڈوک نے نفرت سے کہا، ورنہ تمہاری موت اس سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی۔ جوائنا کی لاش اسی طرح چھوڑ کر وہ فون کی طرف بڑھ گیا۔
ریڈی آرڈوک نے اپنے اسکواڈرن کے لیے اپنی پسند کے جانبازوں کو چنا اور اس کے بعد ہر رات پانی کے اوپر 150 فٹ کی بلندی پر پرواز کی مشقیں شروع کر دی گئیں۔ اس سلسلے میں انہیں پہلی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ معمولی قسم کی بلندی ناپنے کے والے آلات اس سلسلے میں کارآمد نہیں ثابت ہوئے تھے، لیکن بالآخر پروڈکشن منسٹری نے یہ مشکل بھی حل کر دی۔ ہر طیارے کے بازوؤں کے نچلے حصے میں 2 اسپاٹ لائٹس اس طرح لگائی گئیں کہ دونوں کی روشنی 150 فٹ کی بلندی پر جا کر آپس میں مل جائے، یعنی پرواز کے وقت جب طیارہ 150 فٹ کی بلندی پر آ جائے تو دونوں روشنیاں ایک ہو جائیں۔ اس طرح یہ مشکل حل ہو گئی اور اب صحیح بلندی کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سطح آب سے صرف 150 فٹ کی بلندی پر مشقیں جاری تھیں۔ چونکہ کام نہایت اہم تھا اور اس سلسلے میں پوری مہارت کی ضرورت تھی، اس لیے ہر نوک پلک درست کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مئی کا انتظار بھی تھا۔ ان مشقوں کے دوران ریڈی آرڈوک نے ہر قسم کی تفریحات ترک کر دی تھیں۔ گو کہ زمین پر رہ کر زمین کی سب سے حسین مخلوق سے نگاہیں چرانا سخت کٹن کام تھا، لیکن جو ذمہ داری آرڈوک کو سونپی گئی تھی اسے مد نگاہ رکھتے ہوئے اسے ہر طرح کی احتیاط برتنا تھی، اور پھر اس بارے میں ہیڈ کوارٹر سے خصوصی ہدایات بھی ملی تھیں۔ جوائنا کی لاش اس نے ہیڈ کوارٹر کے حوالے کر دی تھی۔ ہاتھی دانت کے رائٹر میں اس کی اور کونس کی ریکارڈ شدہ گفتگو نے اس کی سچائی کا ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ مزید ثبوت جوائنا کی رہائش گاہ پر چھاپا مارنے سے مل گئے تھے۔ اس کے انتہائی خفیہ کاغذات سے پتہ چلا تھا کہ اسپین کی رقاصہ جرمن محکمہ جاسوسی کے لیے کام کر رہی تھی، اس لیے آرڈوک ذہنی تفریحات سے بالکل محروم ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اسے اس مہم سے پوری دلچسپی تھی، اس لیے ان تفریحات کے ترک ہونے کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کی مشقیں جاری تھیں۔ پھر کونس کی ہدایت پر انہوں نے ساحل سمندر پر پہلا تجربہ کیا، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا۔ 150 فٹ کی بلندی سے گر کر بم پانی کی سطح سے ٹکرایا تو اس کا خول پھٹ گیا اور بم ناکارہ ہو گیا۔ کونس نے خود بھی اس تجربے کا جائزہ لیا اور پھر وہ اس ناکامی کے اسباب پر تحقیق کرنے لگا۔ ایک ہفتے تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد آرڈوک کو طلب کر کے بتایا کہ بم 150 فٹ کی بلندی سے کامیابی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ 60 فٹ کی بلندی سے اسے پھینکا جائے۔ کیا آپ کا اسکواڈرن خود کو اس نیچی اور تباہ کن پرواز کے لیے تیار کر سکتا ہے مسٹر آرڈوک؟ ایئر وائس مارشل نے سوال کیا۔ اب تک میں نے انہیں صرف 150 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی تربیت دی ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ ہم 60 فٹ کی بلندی پر بھی پرواز کر سکتے ہیں، آرڈوک بولا۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات اور ہے، بمباری کے وقت طیارے کی رفتار زیادہ سے زیادہ 230 میل فی گھنٹہ ہونی چاہیے، ورنہ تیز رفتاری کی وجہ سے بم طیارے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ چند روز اسپاٹ لائٹس کی دوبارہ فٹنگ پر صرف ہوئے تاکہ ان کا ملاپ 150 فٹ کی بجائے 60 فٹ کی بلندی پر ہو جائے، اور اس کے بعد سطح سمندر پر دوبارہ مشقیں شروع ہو گئیں۔ جب آرڈوک اپنے نوجوان اور جنگجو ساتھیوں کو 60 فٹ کی بلندی پر پرواز کی تربیت دے رہا تھا، اور دوسری طرف کونس پیٹرک کو اور موقع مل گیا اور وہ اس بم کو زیادہ سے زیادہ تباہ کن بنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوسری جانب جھیل اینڈریو کے ساحل پر ایک انتہائی مضبوط کنکریٹ کی موٹی دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ دیوار بم کے تجربے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ بالآخر ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ پہلا طیارہ جو یہ تباہ کن بم لے کر اڑا آرڈوک کا ہی تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 آدمی بھی اپنے طیارے لے کر اڑے۔ آرڈوک کا نشانہ ناقابل یقین حد تک درست اور تباہ کن تھا۔ جھیل اینڈریو کا پانی کھول اٹھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری جھیل کا پانی فضا میں بلند ہو گیا ہو۔ اس سے شدید برقی لہریں خارج ہو رہی تھیں۔ پھر یکے بعد دیگر دوسرے 2 بمباروں نے بم پھینکے اور حیرت انگیز حد تک موٹی اور مضبوط دیواروں کے پرخچے اڑ گئے۔ ایئر فورس کے اہم ترین افسروں نے یہ تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ششدر رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل مشن کتنا خطرناک ہوگا۔ 60 فٹ کی بلندی پر پانی کے نزدیک آ کر اور دیوار سے بچتے ہوئے نشانہ لگانا کتنا مشکل کام ہے، وہ لوگ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ کامیاب تجربے سے واپس آنے والوں کا استقبال شاندار طور پر کیا گیا اور اس سلسلے میں انہیں ایک خصوصی کانفرنس میں شریک کیا گیا۔ گو کہ اس تجربے کی کامیابی، بم کی طاقت اور ہوا بازوں کی مہارت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جانباز اپنا کام کارنامہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ ابھی مشق جاری رکھی جائے اور تمام ہوا بازوں کو بم پھینکنے کی مناسب تربیت دی جائے۔ ایئر وائس مارشل نے تجویز پیش کی۔ بہتر ہے کہ وہ سب اپنے کام میں ماہر ہو جائیں، لیکن اس تربیت کے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے۔ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اخراجات کر کے زیادہ مہارت حاصل کی جائے تاکہ ناکامی کا کوئی احساس ذہن میں باقی نہ رہے، ایئر وائس مارشل نے کہا۔ تجویز منظور کر لی گئی۔
2,500 بم پھینک کر تمام ہواباز نئے بم پھینکنے میں مشتاق ہو گئے اور ابھی اسکواڈرن اپنی اس خوفناک مہم کے لیے تیار تھا۔ 15 مئی 1943 اس اسکواڈرن کی زندگی کی اہم ترین تاریخ تھی۔ آجاتوں نے مولینی ڈیم پر حملہ کرنا تھا۔ اسکواڈرن کے دوسرے ہوابازوں کو اس سلسلے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں تھی، تاہم ان کا خیال ضرور تھا کہ انہیں کوئی خاص مہم سر انجام دینا ہوگی۔ ممکن ہے کہ دشمن کے طیاروں اور سمندری جہازوں کی تباہی کا کام ان کے سپورٹ کیا جائے، لیکن 15 مئی کی خوشگوار صبح کو انہیں فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا۔ ان کو ہدایات کر دی گئی تھی کہ مکمل تیاریوں کے بعد آئیں، کیونکہ یہاں سے براہ راست انہیں کسی حملے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن صورتحال دوسری تھی۔ ایئر وائس مارشل کی موجودگی میں ان کا سربراہ ریڈی آلڈوک مولینی ڈیم ماڈل کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ مولینی ڈیم کے ماڈل کی رہنمائی کی رسم ادا کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو حملے کی تفصیلات بتانے لگا۔ دراصل ہمارا نشانہ مولینی ڈیم ہوگا، لیکن دشمنوں کے طیاروں کو الجھانے کے لیے ہم شارپے ڈیم اور ریڈر ڈیم پر بھی حملہ کریں گے۔ پہلا دستہ شارپے ڈیم پر حملہ کرے گا، دوسرا مولینی ڈیم پر اور تیسرا ایڈر ڈیم پر۔ اس بات کو آپ لوگ پوری طرح ذہن نشین کر لیں کہ بم کنکریٹ کی دیوار کے ساتھ پانی میں گرائے جائیں گے۔ جب یہ بم تہہ میں جا کر پھٹیں گے تو لہروں کے زور سے دیواریں ٹوٹ جائیں گی۔ براہ راست دیواروں پر بم گرانا بے مقصد ثابت ہوگا، آلڈوک کہہ رہا تھا۔ رات کو 9:30 بجے طیاروں کا پہلا دستہ شارپے ڈیم کی طرف پرواز کر گیا۔ انتہائی خاص لوگوں نے اس دستے کو الوداع کہا۔ دوسرے دستے کی کمان آلڈوک کے سپرد تھی۔ پہلے دستے کے فوراً بعد یہ دوسرا دستہ بھی اپنی پرواز پر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈنمارک کے ساحل پر پہنچ گئے اور یہاں سے وہ زمین کی طرف جھکنے لگے۔ انہوں نے نیچی پرواز کر کے ریڈار کی نگاہوں سے بچنا تھا، لیکن راستے کی دشواریاں بھی لازمی حیثیت رکھتی تھیں۔ بلند و بالا درختوں کی وجہ سے انہیں طیارے بلندی پر لے جانے پڑتے تھے، ورنہ درختوں سے ٹکرا جانے کا خطرہ تھا۔ آلڈوک کی عقابی نگاہیں دور دور کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ انتہائی مہارت سے اپنا طیارہ چلا رہا تھا اور ہر ایک بار بلندی پر جا کر وہ نیچے آ رہا تھا کہ اس کا سفر کا پہلا حادثہ رونما ہوا۔ ایک طیارہ ایک اونچے درخت سے ٹکرا گیا تھا اور شعلے اگلتا ہوا زمین کی طرف جا رہا تھا۔ درختوں کا یہ سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اور ایسے دوسرے حادثے بھی ہو سکتے تھے جن کی بنا پر طیارے اور ہوابازوں دونوں سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے۔ چنانچہ آلڈوک نے وائرلیس پر باقی طیاروں کو خشکی کی بجائے سمندر پر پرواز کرنے کا حکم دیا اور چند لمحات کے بعد وہ سطح سمندر سے مل کر پرواز کر رہے تھے۔ جرمن ریڈار کا خطرہ یہاں اور بڑھ گیا تھا اور سفر کا دوسرا حادثہ سمندر میں پیش آیا، جہاں انہیں ایک اور طیارے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ طیارہ پانی سے ٹکرایا اور آن کی آن میں غرق ہو گیا۔ البتہ ہواباز نے چھلانگ لگا دی تھی اور سطح سمندر پر تیر رہا تھا، لیکن یہ وقت کسی پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ ہر لمحہ قیمتی تھا، خاص طور سے ریڈار کی نگاہ سے بچنے کا سوال تھا، تاکہ مہم کی کامیابی کی ابتدائی منزل آسانی سے طے ہو جائے۔ ان دو حادثوں کے بعد کوئی اور قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا، یہاں تک کہ وہ جرمنی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ آلڈوک پرسکون تھا، یہ اس کی خوبی تھی۔ سخت مشکل حالات میں بھی اس کا سکون رخصت نہیں ہوتا تھا، بلکہ مشکلات تو اس کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھیں، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلا ہتھیار اعصاب کا سکون ہے۔ دریائے دربند سے گزرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جرمن ریڈار ان کی آمد کا پتہ نہ چلا لیں، لیکن اس کے بعد منزل دور نہیں تھی۔ وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد اگر انہیں دیکھ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دینا تھا، اور یہی ہوا۔ وہ دریائے دربند سے گزر گئے، لیکن جو ہی ادھر کا علاقہ شروع ہوا جرمن توپیں جاگ اٹھیں۔ وہ سنبھل گئے۔ آلڈوک نے وائرلیس پر ساتھیوں کو ہدایات جاری کی اور وہ اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ ان توپوں کی زد سے جلد از جلد نکل جائیں، لیکن ایک طیارے کے اگلے حصے میں گولہ پھٹا اور جلتا ہوا طیارہ زمین کی طرف جانے لگا۔ ایک دھماکہ ہوا اور طیارے کے ٹکڑے منتشر ہو گئے۔ اس میں رکھا ہوا بم پھٹ گیا تھا۔ دور سے ادھر کے پہاڑ نظر آ رہے تھے اور ان پہاڑوں کے دامن میں مولینی جھیل تاحت نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ آلڈوک کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک اود کر آئی۔ منزل آ گئی تھی اور اب زندگی اور موت کا کھیل اپنے عروج پر پہنچنے والا تھا۔ ٹاور بنے ہوئے تھے اور ان پر طیارہ شکن توپیں نصب تھیں۔ جلدی جرمنوں کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا اور توپوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ آلڈوک نے اپنا طیارہ نیچے جھکایا اور پھر ترچھا کر کے ڈیم کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس دوران گولہ باری شدید ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک خوش قسمتی سے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دشمن کی توپوں کی آگ کی چمک سے جھیل کی سطح روشن ہو گئی تھی اور اس روشنی میں انہوں نے حملے کا مقام متعین کیا تھا۔ اس روشنی سے انہیں کافی مدد ملی تھی اور وہ اپنی مطلوبہ جگہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہر طیارے میں ایک بم تھا
اس لیے آلڈوک چاہتا تھا کہ کوئی بم ضائع نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ محتاط ہو گیا اور اس نے وائرلیس آن کر دیا۔ ریڈی آلڈوک؟ اس کی بھاری آواز وائرلیس پر ابھری۔ یس سر، یس سر، یس سر۔ تمام طیاروں کے وائرلیس آن ہو گئے۔ نمبر پلیز؟ 6 8 9 7 4 2 3 10۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ 5 اور 1 کی آواز نہیں سنی گئی تھی، لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ 5 اور 1 کے غم میں سوگ نہیں منا سکتے تھے۔ سب ہوشیار ہیں؟ آلڈوک نے پوچھا۔ یس سر، آواز آئی۔ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ اس نے وائرلیس بند کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنا طیارہ پہاڑی کے عین اوپر لے کر گیا۔ یہاں سے ٹاور کا چکر کاٹ کر اس نے طیارے کی رفتار 240 میل فی گھنٹہ کر دی اور اسپاٹ لائٹس کھول دی۔ پانی پر روشنی کے 2 دائرے ابھرے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سطح آب سے 60 فٹ سے زیادہ بلندی پر تھا۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ اپنا طیارہ نیچے لاتا گیا، یہاں تک کہ روشنی کے دونوں حلقے مل گئے۔ ٹاور سے شدید گولہ باری ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اس گولہ باری سے بچنے والے کسی نقصان کا احساس آلڈوک کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ یوں بھی اتنی نیچی پرواز تھی کہ گولے اوپر سے نکل رہے تھے۔ تب اس نے اپنے سیکنڈ سے کہا کہ وہ ٹاور پر گولوں کی بارش شروع کر دے۔ فضا میں طیارے کی گونج کے ساتھ توپوں کی گھن گرج ابھر رہی تھی اور بارود کی تیز بو دور دور تک پھیل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کی چادر تیزی سے اوپر آتی جا رہی تھی۔ دیوار کے نزدیک پہنچتے انتہائی مہارت کے ساتھ بم لیور کھینچ دیا گیا اور طیارہ دیوار سے بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر گیا۔ آلڈوک نے پوری مہارت کے ساتھ اپنا کام انجام دیا تھا۔ اس نے ڈیم کا ایک چکر کاٹ کر طیارے کو سیدھا کیا اور پھر سنبھل کر ڈیم کی طرف دیکھا۔ جھیل کا پانی ڈیم کے نزدیک کم از کم 1000 فٹ کی بلندی تک اچھل رہا تھا اور اس سے برقی شعائیں خارج ہو رہی تھیں۔ بم صحیح نشانے پر لگا تھا، لیکن اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے انہیں پانی کے پرسکون ہونے کا انتظار تھا۔ اس وقت دیوار کے نزدیک جا کر اسے دیکھنے کی کوشش موت کے مترادف ہوتی، اس لیے وہ دور دور رہا، اور جب پانی ذرا ساکت ہوا تو اس نے وائرلیس آن کر دیا۔ آلڈوک؟ یس سر۔ میری کارروائی دیکھ چکے ہو؟ آلڈوک نے کہا۔ یس سر، اس کی آواز آئی۔ 9، میں تم سے مخاطب ہوں، آلڈوک بولا۔ یس سر، 9 مستعدی سے بولا۔ جاؤ، حملہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طیارہ عقاب کی مانند ڈیم کی دیوار کی جانب جھپٹا۔ اسپاٹ لائٹس جل اٹھی، لیکن طیارہ شکن توپوں نے اب زاویے بدل لیے تھے اور گولوں کا سیلاب آسمان کی جانب اٹھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے طیارہ ڈیم کی دیوار کے نزدیک جا پہنچا، لیکن اسی وقت نیچے سے آنے والا ایک گولہ اس کی ٹینکی میں لگا اور طیارے سے شعلے بلند ہونے لگے۔ 9، آلڈوک نے چیخ کر وائرلیس پر کہا۔ یس سر، 9 کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ طیارے کو اوپر لے کر جاؤ، جتنی بلندی پر لے کر جا سکتے ہو لے کر جاؤ، اور چھتری کی مدد سے چھلانگ لگا دو، آلڈوک چیخا۔ بہت بہتر سر، 9 کی آواز ابھری، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور طیارے کے جلتے ہوئے ٹکڑے فضا میں پھیل گئے۔ آگ لگنے کی وجہ سے طیارے میں رکھا ہوا بم پھٹ گیا تھا۔ آلڈوک کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غم کا تاثر پیدا ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور آواز کی بھرائیت پر قابو پا کر بولا۔ 6، اب تمہاری باری ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں جناب، 6 کی مستعد آواز ابھری۔ میں اپنا طیارہ تمہارے ساتھ رکھوں گا تاکہ تم توپوں کی زد سے محفوظ رہو، اس نے کہا، اور 6 انتہائی تیزی سے ڈیم کی طرف لپکا۔ اس کے ذہن میں اپنے ساتھی کے حشر کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن خود آلڈوک کا طیارہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی گنوں نے قیامت مچا دی۔ اس نے دشمن کی طیارہ شکن توپوں کو نشانہ بنایا تاکہ وہ 6 پر صحیح نشانہ لگا سکیں، اور 6 اپنی کارروائی میں دل جمعی سے مصروف ہو گیا۔ اسپاٹ لائٹس نے زاویے درست کیے اور 6 نے بم ڈراپ کر دیا۔ پانی ایک بار پھر اچھلا اور برقی کوننے لگے، لیکن اس دوسرے حملے کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈیم کی دیوار جو کی دو موجود تھی۔ 6، آلڈوک نے پرعزم انداز میں کہا، اب میں اور تم دونوں مل کر تیسرے حملے کا تحفظ کریں گے، ہوشیار ہو جاؤ۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، 6 کی آواز سنائی دی، اور ایک بار پھر وہ دشمن کی توپوں پر جا پڑے۔ تیسرا طیارہ حملہ کرنے چل پڑا تھا۔ وار نمبر 6 دشمن کی توپوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، اور جرمنوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ توپوں کا رخ کس طرف کریں۔ دائیں بائیں سے ان پر گولیاں برس رہی تھیں، اور اس حالت میں تیسرے طیارے کو صحیح نشانے پر بم پھینکنے کا موقع مل گیا۔ اس پر بھی بم ٹھیک نشانے پر لگا اور جھیل کا پانی کھونے لگا۔ بموں کے پھٹنے سے ہوا کی کثافت بڑھ گئی تھی اور ہر چیز دھندلی نظر آنے لگی تھی۔ ایک کے بعد ایک طیارہ اپنی کامیاب کوشش میں مصروف تھا۔ ایک طرح سے آلڈوک نے فضا پر اپنی برتری قائم کر لی تھی۔ شاید جرمن طیارے کہیں قریب موجود نہ تھے، اور یہی بات ان لوگوں کی کامیابی کی ضامن بن گئی تھی۔
ورنہ اگر فضائی جنگ شروع ہو جاتی تو وہ اتنے پرسکون رہ کر اپنا کام نہ کر پاتے۔ جو طیارے بم پھینک کر چکتے وہ آ کر دشمن کی توپوں کو نشانہ بنانے کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ پھر آرڈویک نے خالی طیاروں کو حکم دیا کہ وہ حفاظتی عملے پر گولیاں برسائیں تاکہ باقی طیاروں کو بھی بم پھینکنے کا مناسب موقع مل جائے، اور اس کی یہ تدبیر بے حد مؤثر ثابت ہوئی۔ طیارہ شکن توپوں کے عملے کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ ڈیم کی دیوار پر بم گرانے والے طیاروں کو نشانہ بنا سکیں۔ طیارے مسلسل کوشش کر رہے تھے اور پھر نمبر 2 نے اطلاع دی، جناب ڈیم ٹوٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری طیارے کو بھیجو، آرڈوک بولا۔ آخری طیارے نے بھی اپنی جگہ سے جنبش کی اور اسے پورا تحفظ مل گیا تھا۔ دشمن کی زمینی توپیں گولے برسا رہی تھیں، لیکن فضا سے ان پر گولیاں برسانے والوں نے انہیں پاگل کر رکھا تھا۔ ایک بھی نشانہ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوتے جا رہے تھے اور پھر آخری توپ بھی خاموش ہو گئی۔ فضا میں ایک انوکھا سکوت قائم ہو گیا، لیکن صرف چند لمحات کے لیے۔ طیاروں کی گونج کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی، اور چند ساتھ قبل قیامت خیز شور کے ساتھ یہ گونج سکوت معلوم ہوتی تھی۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد یہ سکوت ٹوٹ گیا۔ ڈیم کی دیواریں خوفناک تڑاخوں کے ساتھ ٹوٹی۔ اس کے بعد پانی کا قیامت خیز شور بلند ہوا۔ آرڈوک نے اپنے طیارے کو غوطہ دیا اور ڈیم کے اوپر چکرانے لگا۔ پانی کا خوفناک آبشار چیختا چنکھاڑتا وادی میں داخل ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا سمندر الٹ گیا ہو۔ اسلحہ ساز کارخانوں کی اونچی اونچی چمنیاں اس کی زد میں آتی اور اس طرح غائب ہو جاتی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ کھیت، آبادیاں، سڑکیں سب پانی کے وسیع پیٹ میں غائب ہوتی جا رہی تھیں۔ دیواریں گر رہی تھیں اور انسانی شور سنائی دے رہا تھا۔ آرڈوک کا خوفناک مشن پورا ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر دل بیٹھنے لگتا تھا۔ لیکن جنگوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان جب انسان کا دشمن بنتا ہے تو ایسے المیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ آرڈوک اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا، لیکن اسے ان دوسری کارروائیوں کا بھی خیال تھا جو اس کے ساتھی کر رہے تھے۔ چنانچہ اسے اپنا رخ دوسرے ڈیم کی طرف کر دیا، اور حسب دستور یہاں تک کی پرواز بھی کافی نیچے کی گئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں پہنچ گیا۔ اس نے وائرلیس پر دستے کے انچارج کو پکارا، ہیلو کولٹ، کیا ڈیم کی دیوار نہیں ٹوٹی؟ جی نہیں، ہوا بازوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن دیوار کے بعد فوراً بعد ایک پہاڑی آ جاتی ہے جس سے بچنے کے لیے طیارہ اوپر اٹھانا پڑتا ہے، اور اس طرح 60 فٹ کی بلندی تک پرواز ممکن نہیں رہتی۔ کولٹ کی آواز آئی۔ ابھی تک تم نے کوئی بم گرایا ہے؟ آرڈوک نے پوچھا۔ جی نہیں، کولٹ بولا۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں جائزہ لیتا ہوں، آرڈوک نے کہا اور طیارے کو بلندی پر لے کر گیا۔ سب سے عمدہ بات یہ تھی کہ یہاں طیارہ شکن توپیں موجود نہیں تھیں، اس لیے سکون تھا اور وہ اطمینان سے اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ ڈیم پر پہنچ گیا۔ اس نے ڈیم کی دیوار کے نزدیک پہنچ کر طیارے کو جھکایا، لیکن دوسری طرف نکلتے ہی اسے دوبارہ طیارہ اٹھانا پڑا، ورنہ وہ پہاڑی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا۔ آرڈوک نے جھیل کے کئی چکر لگائے، پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی ترکیب بھی سوچ رہا تھا، اور بالآخر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ وہ دیوار کے متوازی پرواز کرنے کی بجائے شمال کی طرف سے آیا اور دیوار کے بالکل قریب پہنچ کر مڑ گیا۔ اتنی نیچی پرواز میں غوطہ لگانا موت کو دعوت دینا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ غوطہ لگاتے ہوئے اس کے جہاز کا ایک بازو پانی کو چھو گیا تھا۔ ایک ہلکا سا جھٹکا بھی لگا تھا، لیکن اس نے طیارہ سنبھال لیا۔ ہیلو کولٹ، اس نے ایک بار پھر انچارج کو مخاطب کیا۔ یس سر، کولٹ کی آواز آئی۔ تم نے مجھے غوطہ لگاتے دیکھا؟ آرڈوک بولا۔ جی ہاں جناب، کولٹ بولا۔ کیا خیال ہے؟ آرڈوک نے پوچھا۔ حیرت انگیز جناب، اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی، میں یہ جسارت نہیں کر سکا تھا، کولٹ بولا۔ میرے پاس بم نہیں ہے، ورنہ میں بآسانی اسے پھینک سکتا۔ تو میری نقل کرنے کی کوشش کرو اور میرے پیچھے آؤ، آرڈوک بولا۔ بہت بہتر جناب، کولٹ نے جواب دیا، اور آرڈوک ایک بار اپنے طیارے کو اسی طرح نیچے لے کر گیا۔ کولٹ اس کے پیچھے تھا، اور پہلی کوشش میں کولٹ نے صحیح نشانے پر بم پھینک دیا۔ پانی میں بھونچال آ گیا تھا۔ غوطہ لگاتے ہی اس نے طیارہ اوپر اٹھا لیا اور وہ پہاڑی سے بچ کر نکل گیا۔ دوسرا حملہ کیا جائے، آرڈوک نے حکم دیا، اور دوسرے دستے کا ہواباز اس انداز میں نیچے آیا، لیکن وہ صحیح پوزیشن لینے میں ناکام رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پہاڑی سے ٹکرانے والا ہے، اور اسے بادل ناخواستہ طیارہ اوپر اٹھا لیا۔ مشکل ہے جناب، میں نہیں پھینک سکتا، دوسرے ہواباز کی آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر کوشش کرو، آرڈوک نے حکم دیا۔ یس سر، ہواباز نے کہا، لیکن وہ گھبرایا ہوا تھا۔ بم صحیح نشانے پر پھینک نہ سکا اور ضائع ہو گیا۔ تب تیسرے ہواباز کو حکم دیا گیا۔ ڈیم کی دیوار تڑک گئی۔
یہ دیوار پہلے ڈیم کی طرح مضبوط نہیں تھی۔ تیسرے ہواباز نے پرواز کی اور بم پھینک کر غوطہ لگایا تاکہ سمت تبدیل کر کے اوپر نکل جائے، لیکن طیارے کا ایک حصہ پانی کو چیرتا ہوا پہاڑی سے ٹکرا گیا۔ فضا میں شعلے ابھرے اور آلڈرک گھبرا کر چیخا، ہیلو ہیلو، باہر کود جاؤ، ہیلو ہیلو۔ پانی پانی میں پانی میں، ہواباز کی ڈوبتی ہوئی آوازیں ابھری اور آن کی آن میں طیارہ گہرے پانی میں غرق ہو گیا۔ چلو کولڈ، آلڈرک نے بھاری آواز میں کہا۔ یس سر، کولڈ کی آواز آئی۔ آخری طیارے کو حکم دو، اب ہماری امید صرف اس سے وابستہ ہے۔ آلڈرک بولا۔ بہت بہتر جناب، کولڈ کی آواز ابھری اور پھر وہ آخری طیارے کو ہدایت دینے لگا۔ آخری طیارے کا ہواباز پرجوش انسان تھا، یا انہیں پوری فضائی آزادی حاصل تھی۔ اس نے پہلی بار تجربتاً غوطہ لگایا اور اوپر اڑ گیا۔ دوسری بار غوطہ لگا کر اسے بم پھینک دیا اور پانی کی عظیم الشان چادر نے ماحول کو ڈھک لیا۔ لیکن جب پانی نیچے ہوا تو طیارہ غائب تھا۔ آلڈرک کے سینے پر ایک گھونسا لگا تھا، لیکن چندی ساتھ کے بعد آخری طیارے کے پائلٹ کی آواز ابھری اور آلڈرک اچھل پڑا۔ ہیلو کمانڈر، ہیلو کمانڈر۔ تم کہاں ہو؟ آلڈرک نے کہا۔ پہاڑی کے دوسری طرف ایک درے میں پرواز کر رہا ہوں جناب، آواز آئی۔ اوہ، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آلڈرک نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بال بال بچا ہوں، نہ جانے کس طرح۔ اگر یہ درہ نہ ہوتا تو شاید۔ اس کی آواز آئی۔ فوراً واپسی کا سفر شروع کرو، آلڈرک نے کہا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ڈیم کی دیوار اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے اور پانی وادی کی طرف چل پڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کامیاب مہم سے لوٹتے ہوئے ان کو جرمن طیارے ملے، لیکن ان کی تعداد صرف 6 تھی، جنہیں چاروں طرف سے گھیر کر انہوں نے 4 طیارے مار گرائے اور 2 بھاگ گئے۔ اس کے بعد آرام سے وہ اپنی منزل پر واپس پہنچ گئے، جہاں ایئر وائس مارشل اور دوسرے اعلیٰ افسران ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔